وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر ازبیکستان پہنچ گئے۔ ازبک وزیر اعظم نے تاشقند میں شہباز شریف کا استقبال کیا۔ ہوائی اڈے پر ازبک مسلح افواج کے چاق چوبند دستے نے سلامی دی۔ وزیر اعظم نے یادگار آزادی کا دورہ کیا۔ ازبکستان کے عظیم شخصیات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دورے میں وزیر اعظم ازبک صدر سے ملاقات کریں گے۔ 2 طرفہ تعاون کی مفاہمتی یادداشت و معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ وزیر اعظم تاشقند میں پاک ازبک بزنس فورم سے خطاب اور ٹیکٹو پارک کا دورہ بھی کریں گے۔ وزیر اعظم نے تاشقند آنے سے پہلے باکو میں آسان خدمت مرکز کا دورہ کیا۔ کہا خواہش آسان خدمت مرکز جلد اسلام آباد میں بھی قائم ہو، عوام کو ایک چھت کے نیچے تاخیر کے بغیر تمام سہولتیں میسر آئیں۔ اتحادی حکومت کے ساتھ چلنا ہماری مجبوری ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی پی پی پنجاب کے ارکان سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا جانتا ہوں تحریری معاہدے کے نکات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ پیپلز پارٹی پارلیمانی وفد اور رہنماؤں نے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ ذرائع نے بتایا وفد نے شکایت کی کہ انتظامی معاملوں میں پیپلز پارٹی ارکان کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ترقیاتی فنڈز کی تقسیم میں بھی ترجیح نہیں دی جا رہی۔ صدر زرداری نے کہا آئندہ بجٹ تک مسائل حل ہونے کا انتظار کریں۔ حیدرآباد سے سکھر بذریعہ سڑک آنے والے مجھے بد دعا دیتے آئے ہوں، وہ بد دعا کسی اور کو لگے گی، انہیں چاہیے موٹر وے کو جلد بنائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وفاقی حکومت پر تیروں کی بارش کر دی۔ کہا سکھر سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے، یہاں فلائٹ آتی ہی نہیں یا منسوخ ہو جاتی ہے، ٹرینوں کی صورتحال بھی ابتر ہے، یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دریا میں پانی نہیں، مزید نہریں بنانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ پی ٹی آئی میں کسی کو آنا ہے تو زبان کو لگام دینا ہوگی، سیکرٹری جنرل نے بتا دیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا شیر افضل مروت پارٹی سے باہر ہو چکے ہیں، یہ 2 ٹوک فیصلہ ہے۔ 26ویں ترمیم کے لیے ووٹ دینے والے پارٹی کا حصہ نہیں رہ سکتے، جو رابطے میں نہیں تھے انہیں موقع دیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کرکٹ کی صورتحال پر بہت افسردہ ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ملک میں آئین و قانون کی بالادستی نہیں، شہباز شریف اور مریم نواز نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، نئے انتخابات ہی تمام مسائل کا حل ہیں۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا بانی پی ٹی آئی کے ریلیف کے لیے کسی سے بات نہیں کی، پچھلوں کی طرح ہمیں بھی شفاف ٹرائل ملنا چاہیے۔ جیل کاٹی لیکن کبھی چیخیں نہیں ماری، اب جو جیلوں کے اندر ہیں سب ان کی چیخیں سن رہے ہیں، وہ امریکہ کے پیروں میں پڑے ہیں کہ ہماری جان چھڑاؤ۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا طنز، کہا ہمیں بھی امریکہ کا ہر ایڈریس معلوم ہے لیکن کبھی منت نہیں کی کہ مائی باپ ہمیں جیل سے چھڑا دو۔ بانی پی ٹی آئی کا دفاع کرنے والے بھی قوم کے مجرم ہیں، پی ٹی آئی اپنے بانی سے جان چھڑائے، کسی ایماندار بندے کو چیئرمین بنائے۔ کسی رکن نے آرمی ایکٹ کے خلاف اسمبلی میں آواز اٹھائی، کیا کوئی رکن آج تک آرمی ایکٹ کے خلاف پرائیویٹ بل لے کر آیا؟ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران جسٹس امین الدین کا استفسار، بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا اب معاملہ عدالت کے سامنے ہے۔ جسٹس امین الدین بولے سلمان اکرم راجہ نے دلائل میں بھارت کا حوالہ دیا، بھارت میں اپیل کا حق پارلیمنٹ نے دیا یا عدالتی ہدایات تھیں؟ وکیل نے موقف اپنایا، مجھے اس بارے میں علم نہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے، سابق آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا کیس بھی موجود ہے، مدت ملازمت میں توسیع کا قانون نہیں تھا، سپریم کورٹ کی ہدایت پر پارلیمنٹ نے آرمی چیف کی توسیع کے لیے قانون سازی کی۔ جسٹس امین بولے اس وقت ایک نوٹیفیکیشن کے لیے سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے، یہ تو ہماری حالت تھی۔ پہلے ٹاس کیا پھر مصطفیٰ عامر کو قتل کیا، ارمغان نے مصطفیٰ کو سنگ دلی سے قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ دوران تفتیش بتایا مصطفیٰ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اسے لوہے کی راڈ ماری، زخمی ہو کر گرا تو جان سے باندھنے کے لیے ٹاس کیا۔ ملزم نے حب لے جا کر مصطفیٰ کو کہا بھاگ سکتے ہو تو جان بچا لو۔ مصطفیٰ اٹھ نہ سکا تو ارمغان نے پیٹرول چھڑک کر گاڑی سمیت آگ لگا دی۔ ملزم ارمغان کا ریمانڈ نہ دینے کے خلاف کیس، سندھ ہائی کورٹ نے ای ٹی سی جج سے انتظامی اختیارات واپس لینے کی سفارش کر دی۔
پولیس ریمانڈ کی جگہ جوڈیشل ریمانڈ کا فیصلہ غیر قانونی قرار دیا۔ منشیات برآمدگی کیس میں ملزم ساحر حسن کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ ایک ایک کر کے شواہد سامنے آ رہے ہیں۔ قاتل ارمغان بے نقاب ہو گیا، تحقیقات سے مطمئن ہوں، دیت نہیں لیں گے، اللہ کرے گا اس کو سزا ضرور ہوگی۔ مقتول مصطفیٰ عامر کی والدہ کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا مصطفیٰ کا ڈرگ سے کچھ لینا دینا نہیں، اس کیس میں اسے پھنسایا گیا تھا۔ تحقیقات میں ڈیفنس پولیس اور مددگار 15 کی مجرمانہ غفلت بھی بے نقاب ہو گئی۔ مبینہ سہولت کاری میں ملوث گزری تھانے کے ASI کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ تاوان کے لیے انٹرنیشنل کال کرنے والا 14 روز بعد بھی سامنے نہ آ سکا۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور شہری کی جان لے لی۔ مانسہرہ کالونی میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جام بحق ٹینکر ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ 2 ماہ میں ہیوی ٹریفک سے حادثات میں مرنے والوں کی تعداد 135 ہو گئی۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک سے حادثات، DIG ٹریفک نے ڈمپرز میں فرنٹ اور ریئر ویو کیمرہ لگانا لازمی قرار دے دیا۔ کیمروں سے حادثے میں قصوروار کا پتہ چل سکے گا۔ ڈمپرز میں ٹریکر بھی لگایا جائے گا۔ ڈمپر مالکان کو 15 روز میں سسٹم لگانے کی مہلت۔ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد سینٹرل جیل سے رہا۔ آفاق احمد سینٹرل جیل سے رہائی کے بعد بفر زون پہنچ گئے۔ گزشتہ ہفتے ڈمپر کی ٹکر سے جاں بحق 10 سالہ بچے سائم کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ آفاق احمد نے کہا حادثات کو انتظامی معاملہ کہہ دینا زیادتی ہے، یہ انسانی معاملہ ہے، اس پر خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ قائمہ کمیٹی اجلاس کے دوران بار بار انٹرنیٹ سروس میں خلل۔ چیئرمین کمیٹی برائے بحری امور عبدالقادر پٹیل نے کہا انٹرنیٹ کی خرابیوں نے بیڑا غرق کر دیا، اتنی اہم میٹنگ میں انٹرنیٹ ہی نہیں چل رہا، پتہ نہیں وزیر اعظم زوم پر کیسے میٹنگ کرتے ہوں گے۔ آج کا یہ اجلاس وزارت IT کے نام کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا برطانیہ میں جس طرح استقبال کیا گیا وہ قابل تعریف ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا افواج پاکستان کا پروفیشنلزم ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ افواج پاکستان کی صلاحیتیں دشمنوں کو کھٹکتی ہیں، پوری دنیا افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیت کی معترف ہے۔ لندن آ کر احساس ہوا اوورسیز پاکستانی دل سے پاکستان کے وفادار ہیں، سب افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 6 سال مکمل، ISPR نے نغمہ دشمنا سن ریلیز کر دیا۔ نغمے میں وطن کے جانباز ثبوتوں کی جانب سے ملکی دفاع کے لیے عہد و پیمان کا اظہار کیا گیا۔ 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ نے سرحدی حدود کی خلاف ورزی ناکام بنائی، 2 بھارتی لڑاکا طیارے مار گرائے، 1 بھارتی پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کیا۔ یہ نغمہ ملکی قرارداد کے ہر ناپاک دشمن کے لیے للکار ہے۔ میزبان پاکستان چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گیا۔ 29 سال بعد پاکستان کو میزبانی ملی اور ٹیم ایک ہفتہ بھی ٹورنامنٹ میں نہ ٹک سکی۔ شائقین کا قومی ٹیم پر غصہ، کھلاڑیوں کے احتساب کا مطالبہ۔ پے در پے شکستوں پر بلوچستان کے بزرگ شہری کا صبر جواب دے گیا، کہا نفل پڑھنے اور دعائیں کرنے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، ان سب کی چھٹی کر کے نئے کھلاڑیوں کو موقع دینا چاہیے۔ شائقین اتنے مایوس ہیں کہ آئندہ کرکٹ نہ دیکھنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ افغانستان میں خواتین کے پڑھنے اور کھیلنے پر پابندیاں افسوسناک ہیں۔ امید ہے کرکٹ افغان عوام کے لیے امید کی کرن ثابت ہوگی۔ انگلش کپتان جوز بٹلر کی پریس کانفرنس، کہا کل کا میچ جیتنے کی کوشش کریں گے۔ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے انگلش بورڈ پر افغانستان سے میچ کے بائیکاٹ کے لیے دباؤ تھا، جسے بورڈ اور کھلاڑیوں نے مسترد کر دیا۔ راولپنڈی میں بارش، آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کا میچ منسوخ۔ شدید بارش نے ٹاس بھی نہ ہونے دیا۔ 3 گھنٹے انتظار کے بعد دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ دے دیا گیا۔ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ 3-3 پوائنٹس کے ساتھ گروپ کی ٹاپ 2 ٹیمیں بن گئیں۔ کل افغانستان اور انگلینڈ کا میچ لاہور میں کھیلا جائے گا۔ کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش، آج مہمان بنے گی اداکارہ سدرا نیازی، وسیم بادامی کریں گے معصومانہ سوالات، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تجزیے اور تبصرے، عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان۔ دیکھیے پروگرام ہر لمحہ پرجوش رات 11:03 پر صرف ARY نیوز پر۔
کراچی میں میٹرک اور انٹر کے امتحانات عید کے بعد ہوں گے۔ 9ویں 10ویں جماعت کے پیپر 7 اپریل سے ہوں گے۔ پریکٹیکل امتحانات پیپر سے پہلے 10 مارچ کو ہوں گے۔ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے امتحانات 28 اپریل سے شروع ہوں گے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 3 دن سے پانی بند، شہریوں کو شدید مشکلات۔ واٹر کارپوریشن نے شہریوں کو مزید 32 گھنٹے صبر کرنے کا کہہ دیا۔ ترجمان کے مطابق 12 مقامات پر لائنوں کی مرمت کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ ڈھابیچی سے پانی کی سپلائی شروع۔ پانی 12 گھنٹے میں کراچی پہنچتا ہے۔ ضلع شرقی، وسطی اور اولڈ سٹی ایریا میں پانی کی فراہمی معطل ہے۔ پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بادل مہربان، سردی لوٹ آئی۔ سوات، پشاور، شانگلہ اور محمد میں بھی بارش۔ برف باری سے ہر سو سفیدی چھا گئی۔ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ کوئٹہ اور چمن سمیت بلوچستان کے کئی علاقوں میں بھی بارش نے سردی میں اضافہ کر دیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے مغربی ہوائیں آج سندھ میں داخل ہوں گی۔ کراچی میں بھی ہلکی بارش کا امکان۔ سپریم کورٹ نے اغوا و قتل کے 2 ملزمان کو عدم شواہد پر 15 سال بعد بری کر دیا۔ ملزمان پر 4 سالہ بچے کو تاوان کے لیے اغوا اور پھر قتل کرنے کا الزام تھا۔ امتیاز اور نعیم کے خلاف 2008 میں 4 سدہ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ 2010 میں انسداد دہشت گردی عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھانسی کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا تھا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے دونوں ملزمان کو بری کر دیا۔ ماڑی انرجیز نے وزیرستان بلاک میں گیس اور تیل کے نئے ذخائر دریافت کر لیے۔ ماڑی پیٹرولیم کا کہنا ہے کنویں سے یومیہ 12.96 ملین کیوبک فٹ گیس پیداوار حاصل ہوگی۔ سپنوام 1 کنویں سے یومیہ 20 بیرل کانڈنسیٹ بھی حاصل ہوگا۔ نئی دریافت ہائیڈرو کاربن وسائل کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ وزیر اطلاعات شرجیل میمن کی زیر صدارت بزنس فیسیلیٹیشن اینڈ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس۔ کاروباری برادری کو درپیش سوشل میڈیا سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال۔ جعلی خبروں کی روک تھام کے لیے فیکٹ چیکنگ نظام مضبوط کرنے پر اتفاق۔ شرجیل میمن نے کہا کہ جعلی خبروں کا پھیلاؤ کاروبار اور معیشت پر سنگین اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ حکومت اس سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کے لیے پرعزم ہے۔ غلط معلومات روکنے کے لیے کاروباری برادری اور محکمہ اطلاعات میں روابط کو مزید مستحکم کرنا ہوگا۔ افغان مہاجرین کی پاکستان سے واپسی کا دوسرا مرحلہ۔ افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والوں کو واپس بھجوایا جائے گا۔ تقریباً 8 لاکھ افغان مہاجرین ACC ہولڈر ہیں۔ قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو بھی اسلام آباد اور راولپنڈی سے نکالنے کی تیاریاں جاری۔ وزارت داخلہ نے وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس کے فیصلوں پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ افغان شہریوں کی وفاقی دارالحکومت اور پنڈی سے منتقلی کے لیے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن ہے۔ تیسرے ملک جانے کے خواہش مند افغانوں کے قیام کی اجازت میں 30 جون تک توسیع کر دی گئی۔ کسی اور ملک کے ویزا کے منتظر افغان بھی اسلام آباد میں نہیں رہ سکتے۔ ستمبر تک کسی نے ویزا نہ دیا تو افغان باشندے غیر قانونی تصور ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے روسی سفیر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے لیے باہمی تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوئی۔ انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کو فعال کرنے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردی ایک بین الاقوامی چیلنج ہے۔ روس کے ساتھ تعلقات کو مزید تقویت دینے کے لیے باہمی روابط کو فروغ دیں گے۔ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یوکرین سے متعلق امریکی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد کے حق میں 10 ووٹ پڑے۔ فرانس اور برطانیہ سمیت 5 ارکان غیر حاضر رہے۔ روس نے یوکرین سے متعلق امریکی قرارداد میں ترمیم کی یورپی کوشش کو ویٹو کر دیا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا پاکستان نے امریکی قرارداد امن کا راستہ کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ قرارداد پاکستان کے واضح اور مستقل موقف کے مطابق ہے۔
اسرائیلی ٹینک 20 سال میں پہلی بار مغربی کنارے میں داخل، رات بھر جنین سمیت دیگر علاقوں میں پرتشدد کارروائیاں جاری رہیں، درجنوں فلسطینی گرفتار اور متعدد گھر مسمار۔ اسرائیل کا فلسطینیوں کو آزاد کرنے سے پھر انکار۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ حماس جب تک یرغمالیوں کی لاشیں تقریب کے بغیر حوالے نہیں کرتی، فلسطینیوں کو آزاد نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ میں فلسطینیوں کے لیے احتجاج کرنے والے طلباء کی مشکلات بڑھ گئیں، نیو یارک کالج نے 2 طلباء کو نکال دیا۔ شام میں قومی یکجہتی کے لیے مشاورتی اجلاس، 2 روزہ مکالمے میں طویل خانہ جنگی سے تباہ ملک کی تعمیر نو اور سلامتی کے لیے چیلنجوں سے نمٹنے کے حل پر غور کیا جائے گا۔ مکالمے میں ملک کے تمام مکاتب فکر کی اہم شخصیات شریک ہیں۔ شامی عبوری حکومت کے صدر احمد الشرح نے افتتاحی سیشن سے خطاب میں کہا، یہ نادر موقع ہے، ملک کو مضبوط کرنے کے لیے سب کو متحد ہونا پڑے گا۔ فارمولا 1 نہ موٹو جی پی، مصر میں رکشوں کی دلچسپ ریس کا اہتمام، 11 ٹیموں نے ٹک ٹک مقابلے میں حصہ لیا، منچلے ڈرائیوروں نے سجے سجائے رکشے خوب دوڑائے، سب سے تیز رفتار ٹیم کو انعام سے نوازا گیا۔ اور بلاک بسٹر عید کی تیاری، سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور سگما فلمز کی مشترکہ پیشکش، فلم لو گرو کا پوسٹر سامنے آ گیا۔ سپر سٹار ہمایوں سعید اور ماہرہ خان فلم کی نمایاں کاسٹ میں شامل۔ فلم لو گرو بڑی عید پر بڑے پردے پر سجے گی۔